الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی حاضری کے لیے پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. توجہ سے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ایصال ثواب کی اس محفل بعنوان قل خانی شریف میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہماری اماں جان مرحومہ مغفورہ ہمارے ادارہ کے فاضل و استاد حضرت مولانا قاری محمد اکرام صاحب رضوی حافظہ اللہ تعالی کی نانی صاحبہ اللہ تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. انہیں کروٹ کروٹ چین اور راحات عطا فرمائے. ان کی قبر کو رب ذوالجلال جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. گرامی قدر حضرات، معزز محتشم سامعین کرام، یہ تقریب کوئی رسمی تقریب نہیں، یہ دراصل دوہرے فائدے کی حامل تقریب ہے. اس میں جو
ہماری اماں صاحبہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئیں، ان کے لیے جہاں بخشش کی دعا ہوگی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے رب کے حضور ہم عاجزی کریں گے، اللہ کے حضور دعا کے خواستگار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اپنے لیے بھی ایک گویا ایک یاد دہانی ہے، اور ہمیں اس لمحے کی تیاری کرنے کے لیے ایک پیغام ہے۔ کیوں نہ ہو میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے تربیت پانے والوں کا تو انداز یہ تھا کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک غلام، ایک خادم رکھا ہوا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ صبح تہجد کے وقت آپ کو یہ کہہ کر جگاتا تھا کہ اے عمر، تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی یہ ڈیوٹی تھی، روزانہ حضرت عمر بن خطاب کو جگاتا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ شیشہ دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک داڑھی میں ایک سفید بال جو ہے وہ چمک رہا ہے، سفید بال آ گیا ہے۔ آپ نے اسی وقت اس خادم کو، غلام کو بلایا، فرمایا آج کے بعد تیری ڈیوٹی مکمل ہو گئی، تو آزاد ہے، کیونکہ اب مجھے اپنے رب کی یاد دلانے کے لیے یہی سفید بال کافی ہے۔ یعنی یہ یاد دہانی کے مراحل ہیں، یہ یاد دہانی کے ذرائع ہیں۔ بندہ کتنے ہی جنازوں کو کندھا دیتا ہے، لیکن شاید اس ایک لمحے کے لیے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ کر گزر جاتی ہے کہ میں بھی کسی وقت لوگوں کے کندھوں پر ہوں گا۔ آج اپنے قدموں پر اترا کر چلنے والا کل خود سے چلنے سے قاصر ہے، دوسروں کے کندھوں پر ہوں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب اسرائیل علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، رب کا پیغام پہنچایا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے معاہدہ کیا تھا کہ تم آنے سے پہلے میرے پاس قاصد بھیجو گے، پہلے میرے پاس پیغام بھیجو گے، میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور تم بغیر قاصد کے آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو بہت سے قاصد بھیجے، شاید آپ کی توجہ نہ ہوئی کہ یہ کمر کا ٹیڑھا ہو جانا، سفید بالوں کا آ جانا، اور اٹھتے لاشیں روزانہ کی بنیاد پہ جنازوں کا اٹھنا، یہ سارے میرے قاصد ہی تو تھے، یہ میرے پیغام رساں تھے۔ میں تو پیغام بھیجتا رہا، لیکن جو ہے شاید بندے کی توجہ اس کی طرف نہ ہوئی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے نبیوں کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے جس طرح ہمیں پیدا کیا، ہم پیدا ہوتے وقت تنہا دنیا میں آئے ہیں، ایسے ہی جائیں گے بھی تنہا۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق ہم تمہیں اکیلے اپنے پاس لائیں گے، تم تنہا میری بارگاہ میں حاضر ہوگے، جس طرح کہ ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا اکیلے کیا ہے۔ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تخلیق کے وقت بھی تم تنہا جو ہے دنیا کے اندر آئے ہو، اسی طرح میرے حضور جب حاضر ہونا ہے تم نے تنہا آنا ہے، کوئی تمہارے ساتھ اس وقت نہیں ہوگا۔ لیکن کیفیت یہ ہے کہ رب کا چونکہ یہ نظام ہے، اب کچھ ایسے ہوتے ہیں آئے تو تنہا تھے۔ شیخ سعدی نے اس بات کو بڑی حکمت بھرے جملوں میں یوں بیان کیا، فرمایا اے انسان، جب تو پیدا ہوا تھا تو تنہا تھا، جب تیری تخلیق ہوئی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ اب تو اس طرح اپنی زندگی گزار کہ کل جب تو جاننے لگے تو پھر تو خوش ہو اور لوگ رو رہے ہوں، تو خوش ہو کر جائے، یعنی تو کامیاب زندگی گزار کے جا۔ یہ انداز تھا بزرگان دین کا۔ حضرت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نظام کائنات ہے، ہم اکیلے آئے اکیلے جائیں گے، لیکن اس دنیا کے اندر جو ہمیں اللہ نے مستعار زندگی عطا کی ہے، یہ جو لمحات اللہ نے ہمیں ادھار عطا کیے ہیں، عاریتاً عطا کیے ہیں، ان میں اب دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح
طرح باقیوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ تعلقات کا گھر ہے، یہ اسباب، یہ تعلقات دنیا کا حسن ہے۔ اگر بندہ کا دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو، ظاہر ہے اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب دنیا کے اندر بندہ اس انداز سے تعلق قائم کرتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تعلق بندے کے چلے جانے کے بعد لوگ اچھا تعلق ہونے کی بنا پہ اس کو یاد کرتے ہیں، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلق جو ہے اس میں خرابیاں آ جانے کی وجہ سے لوگ اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، 9276 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو